الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج اس ہستی کو خراج تحسین انشاءاللہ مل کر پیش کرتے ہیں جو وقت کے درویش بھی ہیں، مفکر پاکستان بھی ہیں، مصور پاکستان بھی ہیں، مفکر اسلام بھی ہیں، مصور وحدت صاحبان ایمان بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، شاعر اسلام بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں، سیاست دان بھی ہیں، جو امت واحدہ کا تصور اپنی فکر میں بسائے، عشق مصطفیٰ و عشق اہل بیت و عشق صحابہ و عشق اولیاء کی شمع کو اپنے من میں جلائے، حضوری بارگاہ میں ہیں۔ پاکستان جن کے خوابوں کی تعبیر ہے اور آزادی جن کی فکر کی عملی تصویر ہے، جنہوں نے اعلیٰ تعلیم تو برطانیہ اور جرمنی کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں حاصل کی مگر دل اپنے مرکز سے بندھا رہا، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے کہ جس ہستی نے اپنے افکار کے ذریعے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں ایک نئی انقلابی روح پھونک دی کہ ربط و ضبط ملت بیضا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشگر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک رہ گزر۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جنہوں نے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے مسلمانوں کو آزادی کا ترانہ سنایا کہ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فخر بوزر، صدق سلمانی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کے مردہ وجود کو غیرت ایمانی کی آگ سے دہکایا کہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو وطنیت قومیت کے نالوں سے نکل کر امت واحدہ کے سمندر میں ضم ہونے کا تصور بتایا کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے امت کو اپنی شناخت پر ناز کرنا سکھایا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو جھکے ہوئے سروں کو خودی کی معراج بتلاتے ہیں کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو مسلمانوں کو تہذیب نو کے سیلاب میں بہنے کی بجائے اپنی اصل کی طرف بلاتے ہیں کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو مسلمانوں کو ایک ملت میں گم ہو جانے کا درس سکھاتے ہیں، درس دیتے ہیں اور ایک عالمگیر ملت کی خواہش رکھتے ہیں کہ جس کا خدا، رسول، کتاب، دین، ایمان سب ایک ہو، کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی باتیں ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں ناظرین، یہ وہ ہستی ہیں جو جوانوں کے لیے ہر لمحہ دعا گو نظر آتے ہیں کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نوجوانوں کو پھر ان کا مقام بھی بتاتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ وہ ہستی ہیں جو نام محمد ہی کو نجات کا ذریعہ بتاتی ہیں کہ جن کی ہستی صرف اور صرف نام محمد سے ہی بستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہی وہ ہستی ہیں ناظرین، آخری جملے ادا کر رہا ہوں کہ علامہ اقبال علیہ رحمہ کی پوری ہستی کو اگر ان دو مصروں میں سمیٹ دوں کہ جنہوں نے رہتی دنیا تک دو مصروں میں غلامی اور وفاداری کی حقیقت کو بتلا دیا، اور بتلا دیا کہ بس اس سے آگے میں بے بس، کیونکہ یہی اصل بات ہے اور یہی اصل حقیقت ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ ہیں میرے آپ کے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔
نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ شاعر مشرق، مفکر پاکستان علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نہ صرف عالم اسلام کے ہیرو ہیں بلکہ وہ پوری انسانیت کے رہنما اور انسانی ضمیر کے شاعر ہیں۔ آپ کی پوری شاعری، آپ کی تحریریں اور آپ کے خطبات انسانی و جدان کے ترجمان ہیں۔ اقبال کی شاعری، نثر نگاری، سیاسی بصیرت، ریاست کا فلسفہ، نوجوانوں میں بیداری کا تصور، اسلام کے بہترین شاعرہ، ان کی ایسی منفرد خصوصیات ہیں کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کلام اقبال کا مرکزی موضوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور دین حق کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ہوئی۔ اقبال کی شاعری میں فکر و آگہی انہیں شاعر فردہ ثابت کرتی ہے۔ اپنے وقت میں وہ مظلوم اقوام کی سب سے مضبوط آواز بن کر ابھرے۔ اقبال جذبہ عشق کو قوم کے نوجوانوں میں بیدار کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے حضور بڑی دل سوزی اور درد مندی کے ساتھ یہ دعائیں کی تھیں: خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ سرزمین پاک و ہند کے آسمان، ادب کا جگمگاتا ستارہ اپنی شاعری کی روشنی سے ساری قوم اور ملک کو بصیرت عطا کر کے 21 اپریل 1938 میں خود بے نور ہو گیا۔ اپنے مشاہیر کو یاد رکھنا اچھی قوموں کا دستور ہے، ایسے اور اپنے محسنوں کو فراموش نہ کرنا شرافت اور نجابت کی دلیل ہے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ مشرق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عطیہ ہیں اور ایک زندہ جاوید شخصیت ہے۔ ایسے ان کو شاعر مشرق اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں مشرقی تہذیب اور مشرقی کلچر کا بہترین تعارف موجود ہے۔ ان کی شاعری ایمان، عشق، ادب اور فلسفے کے گرد گھومتی ہے۔ انہوں نے شاعری میں حکمت اور فلسفہ کی باتیں کی اور فلسفے کو اسلامائز کیا۔ یہ ان کا تخصص ہے۔ ٹھیک۔ شعر اور فلسفہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ فلسفہ اور سائنس کا تعلق ہے دماغ سے اور شعر کا تعلق ہے دل سے۔ بالکل ٹھیک۔ شعر روح کو متاثر کرتا ہے، دل کو متاثر کرتا ہے، اور تخیل کی بنیاد پر کہا جاتا ہے شعر شعور سے عبارت ہے۔ درست۔ ہر شعر میں اگر دانائی کی بات ہو تو وہ شعر بنتا ہے، صرف قافیہ پیمائی سے اس کو شعر نہیں کہہ سکتے۔ درست۔ لیکن شعور میں ایک اعلیٰ سطح فلسفیانہ موضوعات کی ہے۔ خدا، انسان اور کائنات کے جو مباحث ہیں وہ کسی فلسفی آدمی کے ذہن میں پیدا ہو سکتے ہیں، اور علامہ اقبال جو تھے انہوں نے مشرق اور مغرب دونوں تہذیبوں کے فلسفے کا بنظر غائر مطالعہ کیا ہوا تھا۔ درست۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے اپنی شاعری میں فلسفے کو اس انداز میں پیش کیا کہ علم الکلام کی سطح پر جا کر لوگوں کو بتایا کہ میں اگر مسلمان ہوں تو میں کیوں مسلمان ہوں۔ تو جن لوگوں نے ان کی شاعری کو اس اینگل سے دیکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کوئی عام شاعر نہیں کر سکتا، یہ الہامی استعداد سے ہوتا ہے، اور علامہ اقبال ایک الہامی شاعر تھے۔ شاعری کو پیغمبری کا ایک جز قرار دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعری جزویست از پیغمبری۔ اسی وجہ سے مولانا غلام قادر گرامی نے کہا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ پیغمبر نہیں ہیں، ان کو پیغمبر نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے پیغمبروں والا کام کیا ہے کہ شاعری کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام کی محبت عطا کی، اور اسلام کی اصل روح جو تھی وہ اپنی شاعری میں سبو کر لوگوں کو متاثر کیا، اور اس طرح متاثر کیا کہ شعریت متاثر نہیں ہوئی۔
انسان کا مقام بتانے والے تھے کہ تو خدا کا خلیفہ ہے، اگر تو اپنے آپ کو جان جائے تو پوری دنیا میں تو اللہ کا پیغام بن سکتا ہے۔ سوچ اور اپروچ دے رہی ہے وہ بڑی یونیورسل ہے، یعنی اس کا کائنات سے کس طرح لنک بتایا گیا ہے، نہ صرف ہیومینٹی کا، نہ صرف اور ادوار کا، یعنی اٹس سو فینٹاسٹک۔ علامہ محمد اقبال نے اپنے شاعری کے ذریعے بر صغیر کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ انہوں نے قوم کو الگ وطن حاصل کرنے کا خواب دیا۔ علامہ اقبال پاکستان کو مارز وجود میں آتا تو نہ دیکھ سکے، لیکن پاکستانی قوم ان کی شکر گزار ہے۔ دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔